بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال دوم کے اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 38 مرزا غالب کی غزل کے اشعار کی تشریح پہ مشتمل ہے، جو اب آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ پہلے ویڈیو کی تھی لیکن اس میں کوئی خرابی آ گئی۔ عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا اویاں ہونا۔ اس کا مفہوم: اہل تمنا سے مقتل میں جانے کی خوشی کیا پوچھتے ہو؟ ان کے لیے تو تلوار کا بے نیام ہونا عید جیسی خوشی کا باعث ہے۔ اردو کی شعری روایت میں یہ بات شامل ہے کہ عشاق اپنے محبوب کے ہاتھوں یا اپنے محبوب کے لیے قتل ہونا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں اور زندگی کی سب سے بڑی خوشی سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ ہمہ وقت قتل گاہ میں جانے کے لیے اور مقتول کہلانے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو غالب نے بھی اسی موضوع کو موضوع بنایا ہے، اس مضمون کو موضوع بنایا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عشاق سے، اہل تمنا سے مقتل میں جانے کی، قتل گاہ میں جانے کی خوشی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ یہ بہت بڑی خوشی ہے ان کے لیے۔ جب تلوار ان کو قتل کرنے کے لیے بے نیام کی جاتی ہے، جب قاتل تلوار کو بے نیام کرتا ہے، تو ان کے لیے یہ نظارہ جو ہے وہ عید جیسی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ گویا ان کے لیے وہ روز عید بن جاتا ہے جس دن انہیں مقتل میں لے جا کر قتل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے غالب نے ایک اور جگہ کہا ہے، آج وہاں تیگ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا۔ اور ایک اور جگہ انہوں نے کہا، جذبہ بے اختیاری شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ تو گویا غالب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ محبت کرنے والے عشاق جو ہیں، ان کے لیے اپنے محبوب کے لیے جان دینا سب سے بڑی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ اس کا فنی فکری جائزہ: عشرت قتل گہے اہل تمنا طویل اور عمدہ ترکیب، عید نظارہ بھی ترکیب ہے۔ شعر غالب کے خاص رنگ میں ہے، معنوی اور فکری گہرائی کا، معنوی وسعت اور فکری گہرائی کا حامل ہے۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ لے گئے خاک میں ہم داغے تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ باسد رنگ گلستاں ہونا۔ ہم تو خوشیوں داغے تمنائے نشاط، خوشیوں کی تمنا کے داغ، اے محبوب ہم تو خوشیوں کی تمنا کے داغ لے کے خاک میں مل گئے، تو رہے اور ہمیشہ شاد و آباد رہے۔ غالب نے اپنے شعر میں مہنوں کی معنی کی پہلو داری موجود ہے۔ دو طرح کے مضمون اس میں باندھے ہیں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ غالب کہنا چاہتے ہیں کہ اے محبوب، ہماری یہ دلی خواہش تھی کہ تیرا ساتھ ہمیں میسر ہو اور ہماری زندگی گل و گلزار ہو، ہماری زندگی میں خوشبوئیں ہوں، بہاریں ہوں، رنگینیاں ہوں، اور ہمارا دامن جو ہے وہ بہاروں سے، خوشیوں سے اور مختلف رنگوں سے مزین رہے، بھرا رہے۔ ساری زندگی کی یہ آرزو کبھی پوری نہیں ہوئی اور آخر کار یہ حسرت میں ڈل گئی، اور ہم ان خوشیوں کی تمناؤں کے داغ لیے اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئے اور خاک میں مل گئے۔ جیسے غالب نے ایک اور جگہ پہ کہا ہے کہ جاتا ہوں داغے حسرت ہستی لیے ہوئے، ہوں شمع کشتہ در خور محفل نہیں رہا۔ ایک شاعر نے کہا کہ رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے، زخم پھولوں کی طرح مہکیں اگر تو آئے۔ اور فیض نے بھی کہا، رنگ پیرہن کا خوشبو، زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا دام۔ لیکن محبوب ساری زندگی غالب کو، شاعر کو نہیں ملا، اور یہ حسرت لے کے وہ قبر میں اتر گیا کہ محبوب ہمارا ہوتا، ہمارے ساتھ ہوتا، ہماری زندگی بھی گل و گلزار ہوتی، ہمارا دل بھی باغ باغ ہوتا، خوش ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسرا جو مطلب اس کا نکلتا ہے کہ اے محبوب،
ہم اس تمنا کے داغ لے کے دنیا سے چلے گئے، ہم تو تمناؤں کے داغ لے کے دنیا سے چلے گئے، ہماری زندگی تو برباد ہو گئی اور ہماری خواہشیں تو پوری نہیں ہوئیں، لیکن ہم تمہیں دعا دیتے ہیں کہ تم زندہ رہو، سلامت رہو، شاد رہو، آباد رہو، تمہارے حصے کے غم بھی مجھ کو مل جائیں، دعا ہے کانٹوں کے بدلے بھی پھول کھل جائیں۔ تو کسی نے کہا ہے مرنے والے تمہیں جینے کی دعا دیتے ہیں۔ تو اس میں داغ تمنائے نشاط یہ عمدہ ترکیب ہے، شعر غالب کے خاص رنگ میں ہے، شعر فکری گہرائی کا حامل ہے۔ تو آج کا یہ آڈیو لیکچر جو ہے یہ تمام ہوا۔